بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں حکیم محمد انیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل حکیم محمد انیف خان۔ ہمارا موضوع ہے مقالہ خامسہ کے فصل رابع، یعنی کہ چوتھی فصل، اور چوتھی فصل ہے نیند اور بیداری کے متعلق۔ نیندوں میں سے بہترین نیند وہ ہے جب غذا فم معدہ سے منحدر ہو جائے اور وہ آئے، یعنی کہ جب انسان کھانا پینا کھا لے، اس کے بعد جب غذا معدے سے اتر جائے، فم معدے سے اتر جائے، تو اس وقت جب انسان نیند کرتے ہے تو وہ نیندوں میں سے بہترین نیند ہے۔ اور نیند میں معتدل مقدار، یعنی کہ معتدل مقدار کی نیند صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نہ نیند میں زیادہ ہو کہ انسان کافی عرصے تک سویا رہے، اور نہ اتنی کمی ہو کہ جتنی انسان کو ضرورت ہے اس سے بھی کم ہو، بلکہ معتدل مقدار کی جو نیند ہوتی ہے وہ بدن کو، معتدل مقدار کی نیند قوت کو اپنے افعال پر قادر کر دیتی ہے اور جوہر روح کو بڑھاتی ہے۔ بھوک کی حالت میں سونا صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، یعنی کہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، جس سے صحت خراب ہو جاتی ہے، قوت کو ساکت کر دیتی ہے اور بدن کو دبلا کر دیتی ہے۔ دن میں سونا یہ رطوبت کے امراض اور نزلات کو پیدا کرتا ہے اور انسان کے بدن کے رنگ کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ چھت لیٹنا یعنی کہ سیدھا لیٹنا، پیٹھ کے بل چھت لیٹنا، یہ فضلات کو دوسرے راستوں کی طرف جذب کرتا ہے اور اس سے امراض ردیہ پیدا ہوتے ہیں، جسے قابوس اور سکتہ کہتے ہیں۔ قابوس یہ وہ بیماری ہے کہ جب انسان نیند میں سویا رہتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے سینے کے اوپر کوئی بیٹھا ہے اور اس کا گلا دبا رہا ہے۔ وہ چلاتا ہے تو چلا نہیں سکتا، اگر وہ حرکت کرتا ہے تو حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کو پشتوں میں خبص کہتے ہیں۔ اور جاگنے کی قسم جسم کو خشک اور اس کے رطوبتوں کو فنا کر دیتی ہے اور غذا کے منہضم ہونے کو روکتی ہے اور مزاج کو بگاڑ دیتی ہے، اور اس جاگنے کی انتہا یعنی کہ افراد زیادتی انسان کو جنون میں مبتلا کر دیتی، انسان کو جنون کے مرض میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو آج کا سبق یہاں پر اختتام پذیر ہو گیا۔ کل انشاءاللہ ہمارا موضوع ہوگا موسم کے متعلق۔ تب تک کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔